وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وأوسع ذنب مني بسلسامة مددي قبلة يدي مددي كعبي إيما مددي انتظار کرمی تست منی عینی را. اے خدا جو خدا بین و خدا دامن. حمد و صلات کے بعد ایک بار عقیدت و محبت سے بارگاہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاون الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین کرام، آج چاند کی 29 تاریخ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آج آخری تاریخ ہو ماہ ذی الحج کی، اور ممکن ہے کہ آج کی رات سے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو جائے، اور ممکن ہے کہ 30ویں شب ہو، کل رات سے آغاز ہو. بہر صورت ایک مبارک مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حرمت والا مہینہ فرمایا، عزت والا مہینہ فرمایا. 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا. ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے، ماہ ذیقعد بھی ہے، ماہ رجب بھی ہے اور ماہ ذی الحج بھی ہے. یہ مہینے حرمت والے مہینے
ایسے حرمت والے کہ آج مسلمان ان کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ 1400 سال پہلے کے کافر و مشرک بھی ان کی قدر کرتے تھے۔ یہ ایسے حرمت والے مہینے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، اور اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو ان مہینوں کے احترام میں جنگ روک دی جاتی۔ دور جاہلیت میں بھی مشرک تھے، کافر تھے، بد لحاظ تھے، بد تہذیب تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، لڑاکو تھے، بدماش تھے، ہر قسم کی برائی موجود تھی، مگر اس کے باوجود ان 4 مہینوں کی حرمت کے وہ بھی قائل تھے۔ اب آپ اس پیمانے سے اندازہ لگائیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔ تعظیم سے مراد ان مہینوں میں اللہ کی عبادت کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، روزوں کا، عبادات کا، خیرات کا، صدقات کا، نیکیوں کا زیادہ اہتمام ان مہینوں میں کرنا چاہیے۔ محرم میں روزہ رکھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اسی طرح ابھی جو مہینہ گزر رہا ہے ذی الحج کا مہینہ، اس کی ابتدائی 10 دن جو ہیں ان کی تو اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ ذی الحج کے 10 مہینوں کی اللہ نے قرآن میں قسم ارشاد فرمائی اور ان کا تذکرہ عزت کے ساتھ کیا، احترام کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ماہ رجب کو یہی فضیلت حاصل ہے، ماہ ذیقعد کو یہی فضیلت حاصل ہے، اور ماہ محرم الحرام کو۔ اب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے لغویات میں، بجائے تماشوں میں، بجائے بد مذہبوں کے جلوس جلسے دیکھنے میں، ان کے ماتم کو دیکھنے میں، ان کے خون بہانے کو دیکھنے میں، ان کے سینہ کوبی کو دیکھنے میں، یہ سب جہالت کے نظارے ہیں۔ بجائے علم نکالنے کے، بجائے تعزیہ داری کرنے کے، بجائے ہاتھ میں لوگ دھاگے پہن لیتے منت کے، یہ سب جہالت ہے، اور انہیں تعزیوں پہ چڑھاتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ خلاف سنت ہے، یہ اہل سنت کا معمول نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ان ساری بدعات سے دور ہیں، اور جو سنی کہلا کر ان بدعات کے اندر لگے، اپنے گھر پہ علم لگائے یا سیاہ علم کو گھر پہ لگائے، سیاہ کپڑے پہنے یا سرخ کپڑے پہنے یا ہرے کپڑے پہنے، ان 10 دنوں میں یہ تینوں رنگ بزرگوں نے منع فرمایا، ان 10 دنوں میں، باقی منع نہیں ہے۔ سرخ رنگ تو ویسے بھی نہیں پہننا چاہیے، یہ مردانہ رنگ بھی نہیں ہے اور یہ پہننا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہرا رنگ منع نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، مگر جو محرم کے 10 دن ہیں ان میں نہیں پہننا چاہیے، نہ ہرا رنگ نہ سیاہ رنگ۔ کیوں؟ کہ یہ مشابہت ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کو، اور آپ سیاہ رنگ آپ سننی ہے، لیکن آپ نے سیاہ کپڑا پہنا ہوا، تو جو نہیں جانتا آپ کو وہ کیا گمان کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ یہی گمان کرے گا نا کہ آپ سنی نہیں ہیں، بد مذہب فرقے سے آپ کا تعلق۔ اسی طرح اہل بدعت کون ہے؟ ہوتے سنی ہیں لیکن تعزیہ بناتے ہیں، ہوتے سنی ہیں مگر علم چڑھاتے ہیں، ہوتے سنی ہیں
مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا فقیر بناتے ہیں اور اسے ہرا کپڑا پہنا دیتے ہیں اور اسے گھر گھر بھیک منگواتے ہیں. یہ سب جہالت ہے، بدعت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دین میں بدعت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو دین میں بدعت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بلکہ بعض احادیث سے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اہل بدعت جہنم کے کتے ہیں. اہل بدعت جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جہالت سے محفوظ فرمائے. ہم اہل سنت ہیں. ہمیں کسی معاملے میں کسی دوسرے کے معاملے میں جانے کی، پڑھنے کی، ان کے مذہبی معاملات میں ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور معاشرتی معاملے میں بھی ہمارا تعلق محض اتنا جتنا ضرورت ہو. لیکن اس ضرورت سے زیادہ نہ دوستی، نہ محبت، نہ رشتہ، نہ تعلق، نہ کھانا پینا. ضرورت. جی اہل بدعت کے ساتھ تعلق صرف اتنا جائز ہے کہ جس سے ضرورت دنیا پوری ہو جائے. یعنی کوئی دکاندار ہے وہ بدعتی ہے، کوئی دکاندار ہے بد مذہب ہے، آپ نے اس سے دکان سے سودا لیا اور گھر آ گئے. آپ کا اس سے تعلق نہیں کہ آپ اس کی بیٹی کی شادی میں جائیں. آپ کا اس سے زیادہ تعلق نہیں کہ آپ اپنی بیٹی اس سے شادی کر دیں. آپ کا اس سے زیادہ تعلق نہیں کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ گپے ماریں، چائے پئیں، دوستی کریں، اس کے ساتھ تفریح کریں. نہیں. اہل بدعت کے ساتھ میل جول جائز نہیں ہے. اہل بدعت کے ساتھ، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اہل بدعت ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، ان کے ساتھ نہ مجلس کرو، نہ نکاح کرو، نہ کھانا کرو، نہ پانی پیو، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو. یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے ہمارے آقا کا فرمان کافی ہے. ہمیں کسی شخص کی رضا درکار نہیں ہے. ہمیں جن کی رضا درکار ہے، ہمیں ہماری توجہ ان کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں کسی فرد، کسی شخص کی طرف. تو یہ موجودہ دور میں چونکہ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ساری مروتیں جہالتوں کے لیے رہ گئی ہیں. ہماری ساری مروتیں، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ برا مانے گا، وہ خفا ہو جائے گا. جس نے پیدا کیا وہ خفا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں. جس کے امتی ہے وہ ناراض ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن محلے دار ناراض ہو جائے گا. حق بات کریں گے تو پڑوسی ناراض ہو جائے گا. حق بات کریں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائے گا. اگر حق بولیں گے تو ہمارا عزیز رشتہ دار جو ہے، دوست ہے، وہ دوستی چھوٹ جائے گی. ان کے خفا ہونے کی پرواہ ہے حق بات کے لیے، صرف حق کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی تو ہمارا نظام ہی بدل گیا. مرضی نہیں ہے، موڈ نہیں ہے تو بھائی سے بھی ناراض. موڈ خراب ہو تو سسرال سے بھی ناراض. موڈ صحیح نہیں ہو تو پڑوسی کے بھی حقوق غصب کر لیں، یتیم کا بھی مال لوٹ لیں. نظام ہی بدل. یہ ناراضگیاں اور راضی ہونے کا معیار تو اللہ رسول تھے. ہم نے اپنا موڈ بنا دیا، مزاج بنا دیا. میں کسی سے راضی، چاہے وہ اللہ رسول کا دشمن، وہ میرا یار. اگر میرا موڈ، اگر میرا دل آ گیا اس کے اوپر، تو اللہ رسول کی ناراضگی مجھے برداشت ہے معاذ اللہ، مگر وہ یار میرا نہ روٹ جائے. موڈ ہے، چونکہ ہم نے شریعت کو طبیعت بنا دیا.
ہم نے طبیعتوں کو شریعت پر مقدم کر دیا، اس لیے ہمارا نظام بدل گیا۔ ہم نماز پڑھ کر بھی بے برکتی ہیں، ہم عبادت کر کے بھی روحانیت سے خالی ہیں، ہم سجدہ کر کے بھی لذت سے عاری ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے محض ایک کام اگر نماز صحیح پڑھ لیتے ہیں تو باہر نکل کر دوسرے کام گڑبڑ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو روزی کھاتے ہیں اسی کا نہیں پتا کہ حلال بھی ہے کہ نہیں، اور پھر روزی حلال کھانے کی احتیاط بھی ہے طبیعت میں کہ نہیں، کھانا جہاں سے ملے کھا لو۔ پتہ نہیں کون لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے، اپنے ایک دوست سے مل کر احوال بتا رہے تھے، حال چال کسی تقریب میں مل گئے تو کہنے لگے فلاں آدمی نے شادی کی تقریب میں تھے، کہیں گے یار یہ جو جس کے لڑکے کی تقریب ہو رہی ہے یہ مجھ سے کام کرانے کے لیے آیا، میری دکان پر سامان لینے آیا، 5,000 روپے کا سامان لیا، 1,000 کا نوٹ جعلی دے کے چلا گیا۔ 1,000 کا نوٹ جعلی دے کر چلا گیا۔ دیکھو لوگوں کا ایمان کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسرے نے افسوس کیا کہ اچھا بڑا افسوس ہوا، پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں، وہ تو شکر ہے خدا کا الحمدللہ کہ میں نے اس کو مال بھی 2 نمبر ہی دیا تھا، ورنہ تو میرا بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں نے اس کو مال بھی 2 نمبر ہی دیا تھا۔ اب وہ میں یہ 1,000 کا نوٹ اسی کے بچے کی سلامی میں دے دوں گا، شادی میں آیا ہوں اسی کے بچے کی سلامی میں یہ 1,000 کا نوٹ دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ گئے، جب کھانا کھلا کہتے ہیں کہ کھانا کیا کھلا، بندے کھل گئے۔ عرف میں تو کہتے ہیں کھانا کھلا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ بندے کھل گئے۔ وہ کئی مرغیوں کی بوٹیاں جمع کر کے اپنی تشتری میں لے کر آئے۔ میں سمجھا میرے لیے بھی لے کر آ گئے ہوں گے۔ کہنے لگے بھائی جلدی سے لے لو ورنہ پھر ملے گا نہیں، پھر خراب کھانا سپلائی ہوگا۔ اچھا والا کھانا پہلی دفعہ آتا ہے، بعد میں تو پھر 2 نمبر بوٹیاں آتی ہیں، جا کر لے لو۔ تو میں اپنا کھانا لے کر آ گیا۔ انہوں نے میز کے پردے کے نیچے چھپائی ہوئی 4 بوتلوں میں سے چوتھی بوتل پینے کے بعد 6 سیکنڈ کی ڈکار لی، اور پھر کہنے لگے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کھانے ہم نے پہلے لے لیا، ورنہ ہمیں 2 نمبر کھانے کو ملتا، 2 نمبر بوٹیاں ملتی۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ کچھ نہیں پتا کہ جس کو 1,000 کا نوٹ جعلی سلامی میں دے کے جائے گا وہ بھی سوچ رہا ہوگا میں نے بھی انہیں مردہ مرغیوں کا گوشت کھلایا ہے۔ یعنی سب کے سب اس حمام میں سارے، آپ سمجھتے ہیں اگلا جملہ کیا ہے؟ اس حمام میں سب کے سب، ہمیں تو یہی نہیں پتا ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، ہمیں کون کہاں پہ کیا دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک چین بنی ہوئی ہے، جہاں جائیں گے ادھر دھوکے بازی ہے، جہاں جائیں گے ادھر 2 نمبر ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر رحم فرمائے، لیکن رحم اس وقت ہوگا جب قوم خود اپنے آپ کو رحم کے قابل بنائے گی۔ کتنا افسوس اور دکھ کا سما ہے کہ بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں میدان کے اندر، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی املاک زراعت تباہ ہو چکی ہے۔ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قدرت کا انتقام ہے؟ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ قدرت ظالم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظلم کرتا اپنے بندوں پر؟ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہماری وجہ سے۔
ہماری بد انتظامیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے اس میں بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہے۔ گلیوں سے پانی کیوں نہیں نکلا؟ نکلنے کی جگہ تو ہم نے گھیر لی ہے۔ گٹر کے اوپر تو پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ کبھی گیس سے بلاسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے جہاں مارکیٹ تھی، جہاں اتنی مہنگی کروڑوں کی دکان ہے، اس کے نیچے تو گٹر لائن گزر رہی ہے۔ آپ نے گیس کے اخراج کا راستہ بند کر دیا تو گیس اندر جمع ہوتے ہوتے ایک وقت بلاسٹ ہو گئی، تو پھر کتنے لوگوں کا نقصان ہوا؟ 6 منزلہ عمارت گر گئی موسیٰ کالونی کے اندر۔ اس کے پلاٹ ہولڈر کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے پولیس نے پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں پولیس والوں کو جوتے مارنے چاہیے، پولیس والوں کو مارنے چاہیے، وردی والوں کی پٹائی کرنی چاہیے، کیونکہ تم تو 6 دفعہ ہر منزل کے اوپر اپنا بھتہ لے کر گئے ہوگے، تم ہی تو آئے ہوگے، تمہاری موبائل تو آئی ہوگی جس کو ایک چھت ڈالنے کے اوپر تم نے بھتہ دیا ہوگا، عوام نے دیا ہوگا۔ آج وہ پولیس والے پکڑ کر لا رہے چور۔ سوچئے جس کو چوری کرنے کی پرمیشن آپ نے دی، اب اس کو آپ پکڑ کے لائیں گے؟ آپ کا منہ ہے چور کو پکڑنے کا؟ نظام دیکھیں، آپ تماشا دیکھیں۔ اور اس معاملے میں اگر دیکھیں گے اندر جھانک کر تو اپنے اندر بھی بہت کچھ نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا۔ یہ مسجد کی گلی دیکھ لیں آپ، ادھر والی بائیں طرف والی، کتنے مہینوں سے گھر کا ملبہ باہر نکال کے رکھا ہوا ہے، صرف مسجد کے گیٹ کے سامنے دیکھ لیں آپ۔ کوئی شرم، کوئی حیا، راستے کے حقوق کا کوئی خیال، اور حدیث سن کر نعرہ لگائیں گے کہ وہ بخشنے پر آئے تو کتے کو پانی پلانے والے کو بخش دیں۔ ابھی ہم یہ حدیث سنائیں گے تو جھوم کر نعرہ لگ جائے گا، لیکن کیا یہ سوچا کہ نمازیوں کو کتنی تکلیف ہے؟ گٹر لائن ایک گھر کے گٹر سے بہ رہی ہے، اس گلی کے باہر جو سامنے والا گھر ہے اس کے گٹر سے گٹر بہ رہا ہے اور پوری گلی کو گندا کر رہا ہے۔ لیکن ہماری سوکس ایسی ہو گئی ہے، ہماری شہریات ایسی ہو گئی ہیں، ہماری سماجیات ایسی ہو گئی کہ ہم بے حس ہو گئے، ہم بے حس ہو گئے۔ تو جب بے حس ہوں گے تو پھر رب کریم بھی پھر ویسے ہی معاملہ فرمائے گا، پھر تکالیف بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا معاشرہ، اپنا سب کچھ۔ اس میں 2 طرح کے عوامل ہیں، بڑا حصہ عوام کا ہے لیکن اصل حصہ حکومت کا ہے۔ حکومت درست ہو، گڈ گورننس ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو۔ میں کل شہر نکلا، کئی جگہ پر گاڑی چلنے کے قابل نہیں تھی، کچھ نہیں پتا کہ اس پانی میں کہاں گڑھا اور کتنا گہرا گڑھا، کچھ نہیں معلوم۔ کبھی تو بمپر لگے، کبھی کچھ لگے، کبھی کچھ لگے۔ صدر کے علاقے میں دیکھا کہ پانی دریا کی طرح، بارش ہو چکی لیکن پانی نہیں اترا۔ حکومت کے ادارے کھڑے ہوتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب پانی نکال دیا، کہاں پانی کھڑا؟ پتہ نہیں وہ کون سے کراچی میں کھڑے، پتہ نہیں کون سے شہر میں کھڑے۔ یہ آپ کے سعید سپر اسٹور کے سامنے حال دیکھیں، معلوم کیا حال ہے ماڈل کالونی روڈ کا۔ میں تو صرف ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، آپ جہاں چلے جائیں، اندر ملیر چلے جائیں، ٹنکی روڈ کو دیکھ لیں آپ، وہ تو ویسی پہلے سے کھدی ہوئی تھی، اس کا حال اور برا ہو گیا۔ تو کیا حکومت کے نمائندوں کو یہ جگہ نظر نہیں آتی؟ کیا وہ اندھے ہیں، نابینا ہیں، سمجھ سے باہر ہے؟ اور
ڈی ایم سی کے اندر 250 کے قریب بھنگی رکھے ہوئے، کسی جگہ بتائیے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو تو بتائیے، کہاں ہے وہ مشینری جو ڈی ایم سی کے اندر کھڑی ہوئی ہے؟ یہ آپ کہیں میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، میں رونا رو رہا ہوں معاشرے کا، میں افسوس ذہنیت بتا رہا ہوں معاشرے کی۔ اس معاشرے میں ہم قرآن و حدیث پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر یہ پوچھتے ہیں امام صاحب دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول کیسے ہوں جب ہم ہر طرف حق تلفی کر رہے ہیں؟ دعائیں قبول کیسے ہوں گی جب ہم حرام کھا رہے ہوں؟ دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ قرآن و حدیث کیوں نہیں دل میں اتر رہا؟ کیوں اتنا سن کر سمجھ کر پڑھ کر بھی صبح فجر کی نماز میں وہی ایک صف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ کیوں نہیں آنکھ کھلتی آپ کی؟ اس لیے کہ حلال نہیں کھایا، شاید اس لیے کہ شیطان سے دوستی کر کے سوئے، شاید اس لیے کہ وہ کر کے نہیں سوئے جو حضور کر کے سوتے تھے، شاید۔ آپ اپنا طرز عمل دیکھیں، ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، ہماری آنکھ فجر میں کیوں نہیں کھلتی؟ ہماری آنکھ فجر میں کیوں نہیں کھلتی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری مسجدوں میں نمازی کیوں نہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب اگر یہ باتیں آپ کو کڑوی لگی ہو تو میں میٹھی نہیں کر سکتا، میٹھی تو ہمارے عمل سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خود کو بدلنے کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم خود بدلیں گے، سوچ بدلے گی، ہمارا گھر بدلے گا، ہم بدلیں گے تو پھر آہستہ آہستہ گلی بدلے گی، محلہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا۔ کوشش تو کریں، خیال تو کریں۔ یہ 1 اگست سے 15 اگست یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے موسمی اعتبار سے شجر کاری کا موسم ہے۔ موسمی اعتبار سے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں درخت لگایا جائے تو اس کے پھلنے پھولنے کی امید زیادہ ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کی امید ہوتی ہے۔ آؤ نیت کر لیتے ہیں اپنے گھر کے آگے درخت لگائیں گے، لیکن اگر گھر کے آگے درخت لگائیں گے تو گلی اور پتلی ہو جائے گی۔ اپنے گھر کے آگے لگاؤ نا، سرکاری زمین پہ کیوں لگا رہے؟ لیکن اپنے گھر کے آگے تو جگہ ہی نہیں چھوڑی ہم نے تو سرکار کی زمین بھی گھیر لی ہے، ہم نے تو گھیر کے روڈ بھی پتلی کر دی ہے۔ تو جس کا گھر جائز اس پہ بنا ہوا ہے کم از کم وہ تو لگا لے۔ جس کا گھر جائز حدود میں بنا ہوا ہے وہ اپنے گھر کے آگے درخت لگا لے، نیت کر لے۔ ہم بھی کوشش کریں گے مسجد کے اندر درخت لگائیں، مسجد کے باہر۔ الحمدللہ ہماری جائز حدود ہے، بالکل جائز حدود ہے، نقشہ لے لیں اور دیکھ لیں۔ ہم نے اللہ کے گھر کو بھی قبضے سے بچا لیا ہے، ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا، پڑوس میں قبضہ کر لیا، دیکھا ہوگا سب نے، یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہے، لیکن ہم نے قبضہ نہیں کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ناجائز سوچ سے محفوظ فرما دے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں، آپ 1400 سال پہلے کا دور سوچئے، 1 ذی الحج، 1 محرم الحرام، یہ یوم شہادت سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے دور میں یہی معاشرت، یہی معاشرہ، یہی نظم و نسق، یہی گڈ گورننس، یہی جتنا میں نے آپ کو سارے شعبوں کے اندر مسائل بتائے ہیں، ان سب کو صحیح انداز سے نبھانے کا بہترین نظام جس نے بنایا وہ نام ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان جیسا حکمران چاہیے، ان جیسا امیر چاہیے، ان جیسا سربراہ مملکت چاہیے۔ اللہ آپ کی شان بہت ہی منفرد، بہت ہی منفرد، کمال کا انسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں بشارت دی، ایسے ہی تو نہیں کمال بتایا، ایسے ہی تو نہیں فضائل ان کے سنا دیے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اللہ، یاد رکھیں دنیا میں اللہ نے جتنے بشر بنائے ہیں سب سے افضل بشر نبی ہوتا ہے، سب سے افضل بشر، سب سے اعلیٰ انسان جماعت انبیاء ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں عمر اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں
کہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اللہ، وہ عمر ہے جن پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناز فرما رہے ہیں، جن پر مان فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر کرامتیں نہیں دکھاتے تھے، حضرت عمر کی کرامت سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ آپ شریعت پر استقامت اور آپ حق اور صداقت کے لیے کبھی بھی آپ نے میرٹ سے ہٹ کر بات نہیں، اس میرٹ پر اپنا اتر رہا ہو یا غیر اتر رہا ہو، وہ میرٹ عشق کا ہو یا عمل کا ہو۔ حضرت عمر نے کبھی میرٹ کے خلاف کام نہیں کیا۔ عشق کا میرٹ دیکھنا تو سیدنا عمر کو دیکھو، مال غنیمت میں سے حصہ آیا، ایران فتح ہوا تھا، مدائن فتح ہوا تھا، بہت مال آیا، حضرت عمر نے سب لوگوں میں تقسیم کیا اور حضور علیہ السلام کے شہزادوں کو اپنے بیٹے سے ڈبل حصہ عطا فرمایا۔ امام حسن و حسین کو 1000 درہم اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو 500 درہم، جو سب کو دیے 500، لیکن حضور علیہ السلام کے شہزادوں کو 2 گنا حصہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، میں تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگ اور جہاد میں شریک ہوتا تھا جب یہ دونوں بچے تھے، میں تو اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کم حصہ دیا، ان کو زیادہ حصہ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو جواب دیا وہ عشق کا میرٹ بیان کر گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارا باپ علی جیسا باپ ہے؟ کیا تمہاری ماں فاطمہ جیسی ہے؟ کیا تمہارا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہیں؟ کیا تمہاری خالہ کا نام یہ ہے؟ کیا تمہارے پھپھا یہ ہے؟ فرمایا، جب تمہارے یہ سب کچھ نہیں تو حسن و حسین کے یہ سب کچھ ہے۔ ان کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان کے باپ کا نام علی شیر خدا ہے، ان کی ماں خاتون جنت ہے، شہزادی کونین ہے۔ پہلے ان کے ماں باپ جیسے ماں باپ لے کر آؤ، پہلے ان کے رشتہ داروں جیسے رشتہ دار لے کر آؤ، پہلے گویا اپنا معاملہ ویسا بناؤ، پھر آ کے تقاضا ان کی برابری کا پوچھنا۔ یہ عشق کا معیار ہے۔ حضرت اسامہ بن زید، حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھے کہ حضور علیہ السلام اپنی سواری میں اکثر بچوں کو بٹھا لیا کرتے، تو کبھی ایسا ہوتا آگے امام حسن ہے تو پیچھے حضرت اسامہ ہے، کبھی آگے حضرت اسامہ ہے تو پیچھے امام حسین ہے۔ حضرت اسامہ یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے چہیتے غلام، آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، ماہانہ وظیفہ، اور اپنے بیٹے کا کم۔ تو بیٹے نے سوال پھر کیا، حضور یہ تفریق کیوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس سچے نائب امیر المومنین عمر ابن خطاب نے فرمایا، میرٹ بتا دیا، عشق کا میرٹ تیار طے کر کے بتا دیا، فرمایا اسامہ اور تم میں فرق ہے، تم میرے چہیتے ہو، اسامہ سرکار کا چہیتا ہے۔ اسامہ سرکار کریم علیہ السلام کے چہیتے، تو سرکار کا جو چہیتا ہے وہ اور میرے چہیتے میں فرق ہے، ان کی مراتب زیادہ ہیں۔ یہ بتا دیا آپ نے، عشق کا معیار طے کر دیا۔ اور عمل کا معیار، جب عمل کی بات آئی کمال کر دیا۔ آپ کے 2 بیٹے حضرت عبید اللہ اور حضرت عبداللہ، یہ بصرہ سے مدینہ شریف آ رہے تھے۔ بصرہ کے گورنر نے آپ کو کہا کہ مجھے کچھ مال بیت المال میں جمع کرانا ہے، یہ پیسے لے لو، اور بصرہ میں فلاں چیز بڑی مشہور ہے، بڑی قیمتی ہے، اسے خرید لو، مدینہ شریف میں جا کے بیچ دینا،
جو منافع ہو وہ تم رکھ لینا، اصل قیمت بیت المال میں جمع کرا دینا، فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا کر لیا اور جا کر مدینہ شریف میں جب یہ مال بیچا، سیدنا عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مال کہاں سے لیا؟ تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے، تمہارے پاس مال کہاں سے آیا؟ عرض کی حضور بصرہ کے گورنر نے ہمیں مدینہ شریف آتے ہوئے یہ کہا تھا، ہم نے ویسا کر لیا، تو ہم نے تو اصل مال بیت المال کے لیے رکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے تم ہی سے یہ کام کروایا ہے یا سب کو یہ کام کروا کے بھیجا ہے؟ یہ کام صرف تم ہی دونوں سے کروایا یا آنے والے بصرہ سے ہر شخص کو یہی کام وہ کرواتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہمارے علم میں تو نہیں ہے، صرف ہم سے ہی کروایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم سے کرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہ کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تم خلیفہ کے بیٹے ہو، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تو چونکہ میری وجہ سے کیا ہے اور میں اس کو کل عدم قرار دیتا ہوں، اصل قیمت بھی جمع کراؤں، منافع بھی جمع کراؤں۔ میرٹ دیکھیں آپ، کمال کا میرٹ ہے۔ ایک معاملے میں آپ سے حضرت ابی بن کعب سے کچھ ذرا تلخی ہو گئی، تو آپ نے دونوں نے مل کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا دیا، فیصلہ وہ کریں گے۔ اب جب حضرت زید بن ثابت کے پاس پہنچے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو حضرت زید بن ثابت عمر میں بھی چھوٹے تھے، مقام میں بھی چھوٹے تھے، درجے میں بھی چھوٹے تھے۔ سیدنا عمر ہر لحاظ سے اعلیٰ تھے اور اس وقت امیر المومنین بھی تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی جگہ چھوڑی، مصلی لگایا کہ حضرت بیٹھے آ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زید اس وقت تم قاضی کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہو اور ہم تمہارے سامنے مدعی بن کر آئے ہیں، تو ہمارا معاملہ ایک جیسا ہے، جو ابی جہاں ہوگا وہیں عمر کھڑا ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت نے مقدمہ سنا، مسئلہ سنا، اور اس کے بعد مسئلہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ یا تو حضرت عمر قسم اٹھا لیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یا تو وہ قسم اٹھا لیں، یا حضرت زید اپنے دعوے میں ثبوت پیش کریں۔ تو حضرت ابی اپنے دعوے میں ثبوت پیش کریں۔ حضرت زید نے حضرت ابی سے کہا سیدنا ابی میں آپ سے درخواست کروں گا امیر المومنین کو قسم اٹھانے کی زحمت نہ دی جائے، امیر المومنین کے اعزاز میں انہیں قسم اٹھانے کی زحمت نہ دی جائے، آپ اپنا دعویٰ ایسے ہی کر لیں، واپس لے لیں۔ اللہ اللہ، سیدنا عمر نے یہ سنتے ساتھ ہی قسم اٹھا لی اور کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں قسمیہ یہ بات کرتا ہوں۔ مقدمہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، قسم کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر نے اسی وقت ایک اور قسم بھی اٹھائی۔ آپ نے فرمایا جب تک عمر زندہ رہے گا زید کو کبھی قاضی نہیں بنائے گا، اس لیے کہ یہ لحاظ کرتا ہے، اس نے عمر کا لحاظ کیا، اس نے خلیفہ کا لحاظ کیا۔ کیسا میرٹ، آپ اندازہ لگائیے، آپ میرٹ کا اندازہ لگائیں، اور آج کے حکمرانوں کو اس میرٹ کے اوپر دیکھیے تو تباہی کیوں ہے خود سمجھ میں آ جائے گی، اس وقت خوشحالی کیوں تھی خود سمجھ میں آ جائے گی۔ برکت اور نحوست میں آپ میرٹ کا فقدان دیکھیں گے، جہاں میرٹ ہوگا وہاں برکت ہوگی، اور جہاں میرٹ نہیں ہوگی وہاں پر نحوست ہوگی۔ متفق ہے میری بات سے؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا کوئی اور بات آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ؟ یہ میرٹ ہے۔ اسلام نے ہمیں عدل سکھایا، اسلام نے ہمیں میرٹ سکھایا۔ حضرت عمر کی عزت اور توقیر ایسے نہیں بن گئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پہ اتنے تارے ہیں، آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر؟ فرمایا ہاں وہ عمر ابن خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یار یہ فضائل کب ملتے ہیں؟ جب کردار ایسا ہوتا جیسا حضرت عمر نے کردار کر کے دکھایا۔ آپ نے قانون بنا دیا جس کو حکمران بنایا جائے گا، گورنر بنایا جائے گا، کسی جگہ کا اختیار دیا جائے گا، اس کے سارے آمدنی کے ذرائع پہلے نوٹ کیے جائیں گے، کتنا مال ہے، کتنا اثاثہ ہے،
کتنی آمدنی ہے، کتنے ذرائع ہیں، کیا کرتا ہے. اور جب وہ اتارا جائے گا پھر چیک کیا جائے گا. اگر جائز ذریعے سے اس کی آمدنی بڑی ہوگی جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنی بڑھی ہوئی آمدنی کا حساب نہ دے سکا، ساری کی ساری آمدنی ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر دی جائے. کیسی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیسا نظام وضع کر دیا، کیسا اصول بنا دیا. آج ہمارا وزیر اعظم تحفے میں ملنے والی گھڑی، تحفے میں ملنے والی، آپ عمران خان سمجھے ہوں گے. دیکھو برائی کتنی پھیلتی ہے. میں تو آپ کو یوسف رضا گیلانی کی بات بتانے والا ہوں. 2010 میں ترک صدر کی اہلیہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تشریف لائیں پاکستان میں، اور انہوں نے جب سیلاب کا ہاتھ دیکھا اپنے گلے سے انہوں نے ہار اتارا، ہار اتار کر کہا یہ میں نیلام کرتی ہوں، اس کی جو قیمت آئے گی وہ سیلاب زدگان کے لیے. نیلام کر دیا گیا. 20 لاکھ اس کی بولی لگی. 20 لاکھ بھی لے لیے، لیکن بعد میں وہ نکلا کہاں سے؟ سرکاری توشہ خانے سے نہیں، یوسف رضا گیلانی کے گھرانے سے. سرکاری توشہ خانے سے نہیں نکلا. آج اسرائیل کے سابق وزیر اعظم، میں نے ابھی خبر پڑھی، نتن یاہو، اسرائیل کا سابق وزیر اعظم، یہودی خبیث، ہم ساری لعنتیں برائیاں اس کو کرتے ہیں، لیکن اس کا حال دیکھو، اتنا برا ہو کر بھی آج اس کے ملک کا یہ نظام ہے. اسی لیے اتنا سا ہو کر بھی پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے. کیا حال ہے؟ اس نے یہ حساب نہیں دے پا رہا کہ میں نے توشہ خانے سے جو سرکاری طور پر مجھے تحفہ ملا تھا میں نے اس کی قیمت پوری ادا کی ہے کہ نہیں. یہ حساب نہیں دے پا رہا ان کا وزیر اعظم. وہ لوگ تو سوچتے ہوں گے کاش ہم پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں. وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں، مفت میں مال ملے گا، سرکاری مال بھی ہڑپ کر جائیں گے، اور اس کے بعد مظلوم کے مظلوم بھی رہیں گے. ایک دفعہ چوری کر کے اتریں گے، پھر روئیں گے، دوبارہ قوم ہمیں اٹھا لے گی. پہلے والے کو چور کہے گی، پھر وہ روئے گا، اس کو اتاریں گے، دوسرے کو بٹھا لیں گے، پھر وہ روئے گا، اس کو اتاریں گے، پہلے والے کو بٹھا دیں گے. یہی گیم اس قوم پر 75 سال سے چل رہا ہے. کیونکہ قوم بھی تو ویسے ہی ہے. کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم ویسے ہی ہیں، ہمارا حال ویسے ہی ہے. تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، آؤ آج نیت کریں ہم سیدنا عمر کے سچے ماننے والے ہیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں اللہ اپنے فضل سے اس ملک میں امیر المومنین عمر ابن خطاب کا سچا غلام عطا فرما دے. ایسا آ جائے تو بھائی اگر ایسا آ گیا آپ کا گھر بھی ٹوٹ جائے گا. پسند کرو گے توڑوانا؟ میرٹ پر اترے گا جب تو آپ کا گھر کٹنگ میں آ رہا ہوگا تو کٹوانا پسند کرو گے؟ برداشت کر لو گے؟ اس وقت برداشت ہو جائے گا. یہ جعفر طیار ہے. میں بھی حال کی بات بتاتا ہوں، 2 سال پہلے کی، آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے گا. جعفر طیار میں ہم لوگ تو چونکہ اپنے قبرستان جاتے تھے تو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی پتلی پتلی گلیاں ہو گئی تھی. لیکن 2 سال پہلے وہاں کی یونین کا صدر محمود اختر نقوی، اس نے وہاں کے لوگوں کی میٹنگ بلائی اور کہا ہمیں اپنے علاقے کو اچھا بنانا ہے. ہم نے گلیاں گھیر گھیر کر ختم کر دی ہیں. اللہ اللہ، مجھے سیدنا عمر یاد آتے ہیں. آپ نے کوفہ بسایا، نئے شہر بسائے. آپ نے جب کوفہ بسایا پورا ترتیب بتائی، سب سے بڑی گلی جو ہے وہ 40 گز کی ہونی چاہیے، مین شاہراہ 40 گز کی ہو. اس کے بعد جو سب شاہراہ ہیں اس کی جو اس کے بعد والی شاہراہیں ہیں وہ 20 اور 30 گز کی ہونی چاہیے، اور گلی تو 11 گز سے کم کی ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ سیدنا عمر نے لکھا، آپ کے قانون ہے. محمود اختر نقوی شیعہ ہے، رافضی ہے، اور سیدنا عمر تو شاید اس کے مسلک کے سب سے بڑے مخالف ہیں، جنہیں وہ اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتے ہیں. لیکن محمود اختر نقوی نے سیدنا عمر کے اس فارمولے سے فائدہ لے لیا. 2 سال پہلے کی بات ہے. جعفر طیار، یہ آپ کے قریبی منیر میں جا کر دیکھ لیجئے، ہر گلی توڑوا دی اس نے. جتنے گھر آگے نکلے تھے، وہاں تو سب معاملے میں سینہ کو بھی کرتے ہیں نا، وہ تو بیچارے سینہ پیٹ پیٹ کے رو رو کر احتجاج کرتے رہے. آج وہ سب کے سب کہتے ہیں واقعی ہمارا محلہ بھی خوبصورت ہو گیا اور ہمارے گھروں کی ویلیو بھی لاکھوں بڑھ گئی.
ان کے گھروں کی ویلیو بڑھ گئی، گلیاں کشادہ ہو گئی، ایمبولینس آ سکتی ہے، میت گزر سکتی ہے۔ بتاؤ جب وہ مخالف ہو کر، بدگو ہو کر، سیدنا عمر کے دشمن کہلا کر ان کی بات کو مان کر اپنا محلہ سدھار سکتے ہیں، ہم فیض آباد نہیں سدھار سکتے؟ ہم نشتر آباد کو اچھا نہیں بنا سکتے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ ہم تو سیدنا عمر کے ماننے والے ہیں، افسوس یہی ہے دنیا میں اسلام کے ماننے والے ہیں مگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، ماننے والے ہیں۔ ہم عمر فاروق اعظم کے فضائل اور قصیدے پڑھ رہے ہیں مگر سیدنا عمر کی بات کو مانیں گے نہیں جب تک ہم پر عمر جیسا کوئی نہ آئے گا، جب تک ہمارے اوپر کوئی ایسا نہ آئے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اچھا عادل حکمران عطا فرمائے، اللہ سیدنا عمر کو کروڑا درجے، کروڑا رحمتیں عطا فرمائے، ان کے مرقد انور پر بے اندازہ رحمتوں کی بارش فرمائے، اور ہمیں ان کا سچا پکا محب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا دین آیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔